مدنی الطبع ہے، طبیعت کے اعتبار سے انسان شہری ہے، یعنی یہ اربن ہے اور شہری زندگی کو پسند کرتا ہے، لوگوں میں آپس میں میل جول ان کا رہتا ہے، تو جب گھر میں کچھ برتن بھی ہوں تو آپس میں ٹکرا جاتے ہیں، تو بعض اوقات چپکلش ہو جاتی ہے، یہ فطرتاً یہ بات ہے۔ انسان کی دو دوستوں کی بھی آپس میں تلخ کلامی ہو جاتی ہے، میاں بیوی کی بھی تلخ کلامی ہو جاتی ہے، دفتر میں جو آفس میٹس ہوتے ہیں آپس میں کام کرتے ہیں وہ بھی آپس میں نوک جھوک چل جاتی ہے، جو مزدور کام کرتے ہیں لیبر طبقہ ہے وہ بھی آپس میں بعض اوقات کام جب کر رہے ہوتے ہیں نا تو بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے، تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے وہ تلخ کلامی ہو جاتی ہے۔ تو تلخ کلامی کا ہونا، آپس میں رنجشوں کا ہونا یہ عیب نہیں ہے، شریعت عین فطرت ہے، اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے۔ ان چیزوں کا، چپکلشوں کا آپس میں آنا، طبیعت کا ایک دوسرے سے جو ہے وہ رنجشیں پیدا ہونا، ایک دوسرے سے طبیعت میں اختلاف کا آنا، یہ عین فطرت ہے۔ خلاف فطرت کیا ہے؟ اس کو پالنا، چھوٹے سے مسئلے کو پال کر بہت بڑا مسئلہ بنا لینا، یہ شریعت میں ممنوع ہے، اس کی شریعت نے مخالفت کی ہے، اس کو ڈپریشیٹ کیا ہے، اس کو اپریشیٹ نہیں کیا، بلکہ اس کو شریعت نے کہا کہ اس چیز سے خود کو بچاؤ۔ قبا کا آپ کو پتہ ہے کہ قبا کی تعریف ہوئی ہے، اور تعریف کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے ان کو صفائی میں اعلیٰ درجے کے لوگوں کا مقام دیا ہے، کیونکہ یہ لوگ، ان کے بارے میں متطہرین کا لفظ آیا ہے، تو ان کی بھی آپس میں چپکلش ہوئی۔ ایک حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خبر آئی کہ قبا والوں میں آپس میں جھگڑا ہو گیا، اور نوبت یہاں تک آئی کہ ایک دوسرے پر پتھر پھینکنے لگے، تو آپ نے صحابہ سے کہا چلو ان میں صلح کراتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ میں صلح کرایا کرتے تھے۔ انسان تو بہرحال انسان ہے، یہ جنگل میں اکیلے زندگی نہیں گزار سکتا، اس نے لوگوں کے ساتھ رہ کر زندگی گزارنی ہے، اور آپس میں چھوٹے چھوٹے جھگڑے تو آئیں گے پھر۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، تو دو صحابیوں کی آپس میں جھگڑے کی آواز آئی، تو ایک صحابی اس سے کہہ رہا تھا کہ اللہ کے واسطے تھوڑا آپ کا جو مجھ پر قرض ہے وہ قرض معاف کر دیں، دوسرا کہہ رہا کہ خدا کی قسم، اللہ کی قسم میں بالکل معاف نہیں کروں گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور فرمایا کہاں ہیں وہ دو لوگ، اور خاص طور پر کہاں ہے وہ شخص جو اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ میں نیکی نہیں کروں گا؟ تو وہ صحابی آیا، یا رسول اللہ وہ میں ہوں، لیکن آپ گواہ رہیے، میرا بھائی جو چاہے میں اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ تو غلطی ہونا یہ عیب نہیں ہے، انسان تو غلطی کا پتلا ہے، خلق الانسان ضعیفا، غلطی پر اصرار کرنا یہ ممنوع ہے۔ ان کو پتہ چل گیا کہ میری یہ بات اللہ کے حبیب کو ناگوار گزری ہے، تو جب اللہ کے حبیب کو ناگوار گزری ہے تو اللہ کو بھی ناگوار گزری ہوگی، تو اس لیے فوراً اس نے رجوع کر لیا کہ یا رسول اللہ، میرا بھائی مجھ سے درخواست کر رہا تھا نا کہ میرا قرضہ معاف کر دو، اور میں انکار کر رہا تھا، اب یہ جو چاہے مجھ سے معاف کروا لے، میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ ہے تربیت اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں صلح کروانا یہ انسان کے رزق میں فراخی اور اس کی عمر میں درازی کا سبب ہے۔ عمر میں درازی سے مراد کیا ہے کہ اس کی عمر میں اللہ برکت عطا فرما دیتے ہیں،